اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس عنوان میں کہ کیا یعنی جواز عملی استنباط کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے اس پر بہت ساری باتوں کو بیان کیا کہ عملی استنباط جائز ہے اور یہ غیر معقول ہے۔ یعنی عملی استنباط یعنی بہت سارے احکام جو ہیں وہ غامض ہیں اور غیر واضح ہیں، بہت سارے احکام غامض اور غیر واضح ہیں، لہذا جب وہ غیر واضح ہیں تو ان کے بارے میں یعنی بداہتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی استنباط کے ذریعے اور ادلہ کے ذریعے یعنی ان کا یعنی کہا جائے کہ ان احکام کو حاصل کیا جائے، اور یعنی یہ بات غیر معقول ہے کہ شریعت اور یعنی شارع ان چیز یعنی ایسی چیز کو حرام قرار دے دے تمام مواقف میں جی کہ جن کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ یعنی موقف عملی کو محدد کرتے ہیں یا استنباط حکم شرعی کرتے ہیں استدلالی اعتبار سے، تو یعنی یہ بات جو ہے وہ یعنی غیر معقول ہے کہ ایسا ہو، بلکہ یہ واضح اور صریح بات ہے کہ عملی استنباط جائز ہے۔ ولیکن لسوء الحظ، لیکن سوء حظ کی بنا پر، بدقسمتی سے، سوء حظ یعنی بدقسمتی سے، کیا نہیں ہاں حظ مانے حصہ، سو مانے یعنی برائی، بدقسمتی سے کہہ لیں، لیکن لسوء الحظ بدقسمتی کے لیے اتفق علی هذا المسئلہ ان اکتسبت صیغۃ اخرى، کہ اتفاقاً یہ مسئلہ اس مسئلے نے کیا کر لیا، اکتسبت صیغۃ اخرى، یہ دوسرا صیغے سے کے ذریعے سے یہ مثلا یاد کیا جانے لگا، اس صیغے کو دوسرا نام دے دیا گیا مثلا، صحیح، یعنی دوسرے صیغے سے پکارا جانے لگا۔ لا تخلو عن غموض و تشویش، کہ جو خالی نہیں ہے غموض اور تشویش سے، یعنی جس کے بارے میں یعنی جو کلیئر واضح اور صاف نہیں ہے، ایسے کلمے کے ذریعے سے یا ایسے کلمے نے اس کو جو ہے مثلا ایسے کلمے سے پکارا جانے لگا استنباط کہ جو غموض اور تشویش سے خالی نہیں ہے۔ فاصبحت مسارا الاختلاف، پس یہ کیا ہو گیا، اختلاف کا سبب بن گیا، بحث کا موضوع بن گیا، کیا عملی استنباط، عملی استنباط کیا ہو گیا، بحث کا موضوع ہو گیا، نتیجتاً کس وجہ سے، نتیجتاً لزال الغموض و تشویش، اس تشویش اور غموض کی وجہ سے یہ بحث کا موضوع بن گیا، یعنی کیا، یعنی اسے دوسرے صیغے کے ذریعے سے جو ہے وہ یاد کیا جانے لگا، اس کے بارے میں دوسرا صیغہ بولا جانے لگا جی، تو وہ صیغہ خود خالی نہیں ہے تشویش اور غموض سے، وہ صیغہ خالی نہیں ہے تشویش اور غموض سے، پس یہ اس اختلاف کا سبب بن گیا، یہ اختلاف کا محور بن گیا، یہ اختلاف کا اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے میں، کس وجہ سے، لذاق الغموض و تشویش، اس غموض اور تشویش کی وجہ سے اختلاف ہونے لگا۔ فقد استخدمت کلمۃ الاجتہاد، پس کلمہ اجتہاد جو ہے وہ استعمال کیا گیا للتعبیر عن عمل الاستنباط، عملی استنباط سے تعبیر کرتے ہوئے، یعنی عملی استنباط کی جگہ کیا استعمال ہونے لگا، اجتہاد، کیا اجتہاد، یعنی عملی استنباط کو چھوڑ کے لوگوں نے کیا استعمال کرنا شروع کیا، اجتہاد۔ وطرح السوال ہکذا، اور اس طریقے سے سوال جو ہے وہ کیا جانے لگا، کیا ہے مثلا، یعنی وطرح السوال ہکذا، اور اس طریقے سے سوال کیے جانے لگے، اس طرح سوال ہوئے جی، حال یجوز، کیسے سوال ہونے لگا، حال یجوز الاجتہاد فی الشریعہ، کیا شریعت میں اجتہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ سوال ہونے لگا، بجائے اس کے کہ یہ سوال ہوتا حل یجوز حل تجوز عملیۃ الاستنباط عملہ، سوال کیا ہوا، حل یجوز الاجتہاد فی الشریعہ اور لا مسئلہ، صحیح، تو یعنی عملیہ استنباط کی جگہ کس نے لے لی، اجتہاد نے لے لی۔ بھائی
وحینما دخلت کلمۃ الاجتہاد فی السوال، اور جب کلمہ اجتہاد سوال میں داخل ہو گیا، کیسے سوال ہونے لگا؟ حال یجوز الاجتہاد فی الشریعہ او لا، کیا شریعت میں اجتہاد جائز ہے یا نہیں؟ مثلا کہہ رہے ہیں وَهِيَ كَلِمَةٌ مَرَّتْ بِمُصْطَلَحَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي تَارِيخِهَا، اور یہ کلمہ مختلف مصطلحات کے ساتھ اپنی تاریخ میں گزرا، بہت ساری مصطلحات کے ساتھ گزرا، یعنی بہت ساری مصطلحات اس میں استعمال ہونے لگی۔ عدت الى ابقاء زلال تلك المصطلحات السابقہ علی البحث، اور جنہوں پہنچایا کہ باقی رہا پرانی مصطلحات کا بھی سایہ یا پرانی مصطلحات کا اثر اس پر باقی رہا بحث میں، یعنی بہت ساری بحثیں کیسے ہونے لگی اس کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں ہونے لگی، اور مصطلحات بھی بہت ساری بدلتی گئیں، صحیح، مصطلحات بھی بدلتی گئیں، لیکن جو پرانی مصطلح تھی یا اصطلاح تھی اس کا اثر بھی باقی رہتا تھا ان مصطلحات میں جو بعد میں آتی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ أَجَابَ الْبَعْضُ عَلَى السُّؤَالِ بِالنَّفِي، نتیجہ یہ نکلا اس بات کا کہ بعض نے جو جواب دیا اس سوال کا وہ نفی میں دیا۔ کیا کلمۃ کیا حل یجوز الاجتہاد فی الشریعہ، کیا اجتہاد شریعت میں جائز ہے؟ تو بعض نے کیا جواب دیا؟ نفی میں، جبکہ بات اصل کیا تھی؟ استنباط حکم شرعی، عملیہ استنباط جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن سوء حظ سے اس کلمے کو جو ہے وہ دوسرے کلمے میں یعنی اس کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ استعمال ہونے لگا، وہ کیا تھا؟ اجتہاد، صحیح، اور اس میں مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مصطلحات جو بدلی گئی زمانے میں، اور نتیجہ یہاں تک نکلا، لیکن جو پرانی مصطلح تھی اس کا اثر باقی رہتا تھا، لیکن نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض نے اس سوال کا جواب کیا میں دیا؟ نفی میں دیا، یعنی جائز نہیں ہے۔ وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى شَجْبِ عِلْمِ الْأُصُولِ كُلِّهِ، شجب علم الرسول کُلِّهِ، یہاں تک کہ مسئلہ یہاں تک پہنچا، وَأَدَّى ذَلِكَ، اور چیز نے پہنچا دیا، إِلَى شَجْبِ عِلْمِ الْأُصُولِ كُلِّهِ، کہ پورا پورا علم اصول کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مستنکر ہو گیا، یعنی غلط ہو گیا، پورا کا پورا برا ہو گیا۔ لأنه، کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ انما يراد لأجل الاجتهاد، اس لیے کہ اسے ارادہ کرتے تھے اجتہاد کے لیے، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد هذه العلم الأصول، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اور صرف ارادہ کرتے تھے اجتہاد کے لیے، کلمہ استنباط نہیں استعمال کرتے تھے، اجتہاد استعمال کرتے تھے، اور اجتہاد استعمال کرتے تھے کلی طور پر اجتہاد، صحیح۔ پس فإذا ألغي الاجتہاد لم تعد حاجہ إلى علم الأصول، اور جب اجتہاد ملغا ہو گیا، اجتہاد غلط ہو جائے، لم تعد حاجہ إلى علم الأصول، تو گویا علم اصول کی حاجت باقی نہیں رہے گی، یعنی وہ اجتہاد کو کلی طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی استنباط میں نہیں، کل بس اجتہاد کلی ہے، اجتہاد اگر ملغا ہو جائے تو علم اصول ملغا ہو جائے گا، بات سمجھ۔ یعنی بدقسمتی سے کہ یہ کہ بدقسمتی سے یہ ہوا اتفاق کہ جو صیغہ عملی استنباط تھا یہ بدلا گیا دوسرے صیغے سے، وہ کیا ہے؟ اجتہاد، عملی استنباط کی جگہ لفظ اجتہاد استعمال ہونے لگا، یعنی عملی استنباط یعنی اجتہاد، اجتہاد یعنی عملی استنباط، اور حتیٰ کہ سوال بھی اس طرح ہونے لگا کہ کیا اجتہاد شریعت میں جائز ہے؟ کیسے سوال ہونے لگا؟ کیا اجتہاد شریعت میں جائز ہے؟ یعنی سوال بھی ایسے ہونے لگا، بجائے عملی استنباط کے التجوز عملی الاستنباط فی الشریعہ کی جگہ کیا حل یجوز الاجتہاد فی الشریعہ، اس طرح سوال ہونے لگا مسئلہ، اور کلمہ اجتہاد جو ہے وہ سوال میں داخل ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف مصطلحات کے ساتھ گزرتا گیا اپنی تاریخ میں، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بعض نے جواب جو دیا اس کا وہ نفی میں دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ علم اصول پورا کا پورا ہی کیا ہو گیا؟ مستنکر ہو گیا، یہاں پورا جو ہے وہ گھیر لیا اس نے اجتہاد نے، کہ گویا جو ہے وہ اجتہاد یعنی علم اصول، علم اصول یعنی اجتہاد۔
لأنه إنما يراد بالاجتهاد، اس لیے کہ اس سے مراد کیا لیا جاتا تھا، یعنی اس نے ڈھانپ لیا اس پورے کو، کیا وہ ڈھانپ لیا اجتہاد کلمے نے علم اصول کو اپنے اس میں لپیٹ میں لے لیا، ہاں اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اس کو جو ہے صرف اور صرف ارادہ ہوتا تھا اس کا اجتہاد کے لیے، علم اصول یعنی اجتہاد کا ارادہ لیا جاتا تھا. لأنه إنما يراد بالاجتهاد، عملی استنباط سے مراد کیا ہوتا تھا، یعنی اجتہاد کا ارادہ کیا جاتا سے. فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول، اور جب علم اجتہاد جب اجتہاد ملغا ہو گیا تو حاجت نہیں رہی اس بات کی علم اصول کی، یعنی یہ تک ہو گیا وفی سبیل توضیح ذالک، اور اس کی توضیح کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وضاحت کے لیے ضروری ہے جو بات ہم نے اب تک کہی. یجب ان نذکر التطور الذی مرت به کلمۃ الاجتہاد، واجب ہے کہ ہم یاد کریں کس چیز کو، اس تطور کو، اس ترقی کو، الذی مرت به کلمۃ الاجتہاد، کہ جس میں اجتہاد جو ہے وہ کلمہ اجتہاد آگے بڑھا ہے یا ترقی کی ہے، اسے یاد کریں. کسی یاد کریں ہم اس تطور کو جس تطور کے ساتھ علم اجتہاد آگے بڑھا ہے، یہ اجتہاد آگے بڑھا ہے، کلمہ اجتہاد آگے بڑھا ہے. لکھے نتبین کیف ان النزاع الذي وقع على جواز عمل الاستنباط وزجة التي أشرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، تاکہ ہم لکھے نتبین، تاکہ ہم واضح کر سکیں، نتبین واضح کر سکیں، کیفا کیسے، ان النزاع والنزاع الذي وقع جو واقع ہوئی، حول جواز عمل الاستنباط جب عملیہ استنباط کے جائز ہونے کے بارے میں، والزجہ وہ جو زجہ کیا ہے، زجہ سمجھتے ہیں ہلہ بولنا، ایک ساتھ جائے مل کے یعنی لوگوں کی آوازیں اٹھنا، بلند آواز ہونا، زجیج ہے بلند آوازیں، یعنی ماشاءاللہ یعنی بلند آواز، یعنی کیسے اجتہاد کے خلاف لوگوں نے ایک ساتھ مل کے آوازیں اٹھائیں، یا کیسے اجتہاد کے خلاف شور شرابہ ہوا اجتہاد کے بارے میں. التی اشرت ضدہ جو اس کے خلاف یعنی آوازیں اٹھائی گئی اجتہاد کے خلاف یا عملی استنباط کے خلاف جو آواز اٹھائی، جو حملہ بولا گیا ہے اس کے خلاف، لم یکن وہ نہیں تھا، الا مگر نتیجہ فہم غیر دقیق، ایک ایسی سوچ کا یا ایسی سمجھ کا کہ جو دقیق نہیں تھی. کیوں ہوا اس کے خلاف یہ سب زجہ، یہ مثلا حملہ اجتہاد کے خلاف، اس فکر کے خلاف کیوں ہوا، اس کے خلاف یہ حملہ کیوں، اس کی مخالفت ہوئی؟ کیونکہ جو فہم تھی، جو سوچ تھی وہ غیر دقیق تھی. کون سی فہم؟ جو اجتہاد کے خلاف تھی، جو عملی استنباط کے خلاف تھی، وہ فہم غیر دقیق تھی، اور دقت اس میں آج بھی نہیں ہے. کیا تھی؟ یعنی وہ اجتہاد کو کس طرح سمجھ رہے تھے، کیا مان رہے تھے، یا کون سے اجتہاد کے بارے میں مثلا وہ سوچ رہے تھے، یہ یعنی اس وجہ سے جو ہے وہ چونکہ ان کا جو سوچ تھی اجتہاد کے بارے میں وہ غیر دقیق تھی. الا نتیجہ فهم غیر دقیق للاصطلاح العلمی وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاریخ العلم، اور یعنی وہ غفلت ہونا، وہ غافل تھے ان تطورات سے التي مرت بها كلمة الاجتهاد جن کے ذریعے ساتھ یا جن سے علم اجتہاد گزرا ہے، جس دور سے یا جن کلمات کے ساتھ یا تطورات کے ساتھ کلمہ اجتہاد گزرا ہے تاریخ علم میں. یعنی جب وہ اجتہاد سمجھتے تھے بعض لوگ مثلا تو وہی سمجھتے تھے اجتہاد یعنی صرف مجتہد کی رائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسا اپنے دور میں کیا ہے کہ امام موجود ہے وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، صحیح جی. تو یا اور مثلا صرف اور صرف یعنی جو عملیہ استنباط تھا اجتہاد نے اس کو ڈھانپ لیا، اس کو ڈھک لیا، یہ عملیہ استنباط پیچھے رہ گیا، عملیہ اجتہاد آگے آ گیا، یعنی کلمہ اجتہاد، اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ ایک یعنی یہاں تک کہ لوگوں نے جواب دیا جب سوال ہوا کہ کیا اجتہاد جائز ہے تو جواب نفی میں دیا کہ جائز نہیں ہے، صحیح. اور نتیجہ تھا کس بات کا؟ یہ فہم غیر دقیق کا، کہ وہ صحیح نہیں سمجھ پا رہے تھے اس چیز کو، لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے دقت نہیں کر رہے تھے، دقت نظری سے کام نہیں لے رہے تھے، اور وہ غافل تھے ان تطورات سے کہ جن سے اجتہاد گزرا ہے تاریخ علم میں، جن سے کلمہ اجتہاد گزرا ہے تاریخ علم میں، وہ اس سے غافل تھے، ان پر توجہ نہیں دے رہے تھے، ادھر متوجہ نہیں تھے.
تطور معنی الاجتہاد انشاءاللہ کل آئے گا. نکتفی علی المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.